اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان۔ سن الاذان والاقامۃ سنۃ مؤکدۃ للفرائض ولو منفردا اداء وقضاء سفرا او حضرا للرجال وکرہ للنساء۔ یہ اذان کا باب ہے، اذان کا بیان ہے۔ اذان کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا۔ اور اذان کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عرف شرع میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے الفاظ مقرر ہیں۔ شریعت میں، عرف میں ایک خاص قسم کا اعلان ہے جس کے الفاظ مقرر ہیں۔ آپ بہار شریعت وغیرہ بھی پڑھے ہیں اور اذان کی آواز بھی آپ سنتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو اذان کے الفاظ بھی یاد ہیں۔ اچھا، اذان کب مشروع ہوئی؟ اذان کا حکم شریعت میں کب ملا؟ یاد رکھیے گا، سن 1 یا 2 ہجری میں مشروع ہوئی۔ شریعت نے اذان کا حکم سن 1 ہجری یا 2 ہجری میں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان کے متعلق چند اہم ضروری مسائل اس باب میں بیان کیے جائیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے۔ اذان اور اقامت سنت مؤکدہ ہے، للفرائض، فرض نمازوں کے لیے، فرض ولو منفردا، اگرچہ اکیلا ہو، اگرچہ اکیلا ہو، تنہا ہو، اداء و قضاء، ادا ہو یا قضا ہو، ادا ہو یا سفرن او حضرن، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو، للرجال، آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ یہ اذان جو سنت مؤکدہ ہے فرض نمازوں کے لیے، تو کس کے لیے سنت مؤکدہ ہے؟ مردوں کے لیے۔ وہ کرہ للنساء، اور عورتوں کے لیے مکروہ ہے، عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ اذان کے کلمات 15 ہیں اور اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ ابھی آگے آپ کو بتائیں گے۔ تو مردوں کے لیے یہ اذان سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے لیے مکروہ ہے، چونکہ اذان کا معنی اعلان ہے، تو اعلان کرنا ہے، عورتوں کی آواز بھی عورت ہے، تو وہ کیسے بھلا اعلان کرے گی؟ دوسری بات کہ عورتوں کے لیے جماعت بھی نہیں ہے، اور اذان جماعت مستحبہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ اب اذان کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وَيُكَبَّرُ فِي أَوَّلِهِ 4، شروع میں، اذان کے شروع میں 4 مرتبہ تکبیر کہے، تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 مرتبہ ہو گئے نا، 4 مرتبہ۔ وَيُسَنِّي،
تکبیرہ آخری کا باقی الفاظ ہی، اور اذان کے اخیر میں 2 مرتبہ تکبیر کہے۔ اذان کے آخر میں 2 مرتبہ تکبیر کہے، جیسا کہ اذان کے باقی الفاظ ہیں۔ کا باقی الفاظ ہی، جیسا کہ اذان کے باقی الفاظ ہیں۔ باقی الفاظ آپ سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، تو اخیر میں بھی 2 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ اچھا، جب اذان کی بات ہے تو چند مسائل اور سماعت کر لیں۔ ہم لوگ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیوانے، مستانے، عاشق اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مؤذن پکارتے ہیں تو سننے والے اپنے انگوٹھے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، لبوں سے چومتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ہم سنی صحیح العقیدہ خوش عقیدہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، بقیہ جتنے بد مذہب لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کرنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، پہلی مرتبہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں تو یہ کہنا مستحب ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ جب سنیں تو اپنے انگوٹھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ کر یہ کہے، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ کیوں ایسا کریں؟ حضور نبی باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جنت میں لے جانے کے لیے اس کے رہنما ہوں گے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ۔ بقیہ اس کی مکمل وضاحت اگر آپ اور ہم دیکھنا چاہیں تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، جس کا معنی ہوا کہ آنکھوں کو روشنی کرنے کے لیے دونوں انگوٹھوں کو چومنے کا حکم ہے نا آپا، ہے نا محترماؤ؟ بہرحال تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سب شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو چاہیے کہ آپ اس سے دلیل مانگیں۔ کسی چڈی سے آپ کی بحث ہو، یہاں دیوبندی وہابی لوگوں کو لوگ چڈا بولتے ہیں، تو چڈا کی بیوی کو چڈی بولیں گے نا، تو آپ کی ملاقات چڈی سے ہو تو اس کی چڈی اتار دیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ بہن اگر حرام ہے تو لاؤ قرآن پاک کی آیت۔ جس طرح ہم سے تم دلیل مانگتی ہو جواز کی، تو تم دلیل دو ناجائز ہونے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ خالی اپنی دلیلوں کی بوچھار لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو کہ اگر کہیں منع ہے تو وہ قرآن پاک کی آیت، وہ صحیح حدیث ہمیں دکھاؤ۔ جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اصل الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں مباح ہونا، بولے نا بھائی، اصل ہے چیزوں میں مباح ہونا، یعنی پہلے کوئی چیز پاک ہوتی ہے، کوئی چیز مباح ہوتی ہے، پھر کسی وجہ سے وہ مکروہ حرام وغیرہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ نے پڑھا کہ تنہا آدمی ہو تو بھی اذان دے، ہے نا؟ حالانکہ اذان جو سنت مؤکدہ ہے وہ جماعت مستحبہ کے لیے ہے، یعنی جماعت کے ساتھ مرد لوگ نماز ادا کریں تو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر قضا نماز ادا کرنی ہو اور تنہا آدمی ہو تو وہ آپ اذان دے کر کے نہ کرے، لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کیا چیز کی اذان ہے، خلفشار ہو۔ ہاں، پوری جماعت یعنی پوری ایک ٹیم کہیں جا رہی ہے
اور ان لوگوں کی نمازیں رہ گئی ہے تو چاہیے کہ وہ چونکہ پھر ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، بہتر یہ کہ ایک مرتبہ اذان دے دے اور پھر بقیہ جماعت کے ساتھ جو قضا نمازیں پڑھنے والے ہیں اس کے لیے خالی اقامت کیا ہے دے۔ اقامت آپ محترمہ جانتے ہیں، اذان تو آپ لوگ سنتے ہیں، مساجد تو آپ جاتے نہیں ہیں، جماعت سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اقامت کہتے ہیں اس کو، وہ اذان ہی کی طرح ہے، تھوڑا سا فرق ہے، آگے بیان آ رہا ہے۔ اتنا ترجمہ آ گیا، ولا ترجیع فی الشہادتین، ہیں آپ لوگ، اور شہادتین میں ترجیع نہیں ہے، شہادتین میں ترجیع کس کو کہتے ہیں؟ ترجیع کا مطلب ہے شہادتین کو پہلی بار پست آواز سے کہنا، شہادتین کو، شہادتین سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی مرتبہ آہستہ سے کہنا، اور دوسری بار بلند آواز سے کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیع کہتے ہیں۔ تو یہ جائز درست نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کو گانا وغیرہ کی لحن میں انداز میں پڑھنا بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اذان اپنے بھائی صاحب کو آپ سکھائیں تو اچھے سے سکھائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا، اللہ اکبر نہ سکھائیں، اسی طرح اللہ اکبار نہ سکھائیں، حرام ہے، حرام ہے آپا۔ تو شہادتین میں ترجیع نہیں ہے۔ والاقامۃ مثلہ، اور اقامت اسی کی طرح ہے، کس کی طرح؟ اذان کی طرح ہے۔ وَيَزِيدُ بَعْدَ فَلَاحِ الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اور فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کا اضافہ کرے، 2 مرتبہ کا، نماز فجر میں حی علی الفلاح کے بعد آپ سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے پاس آئے، عرض کی نماز یا رسول اللہ، آپ نماز کے لیے بیدار بھی کرتے تھے، نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات سے آگاہ کیا، یعنی اے میرے شوہر نامدار، آپ سو رہے تھے، بلال حبشی تشریف لائے تھے، بلال حبشی نے یہ کہا آج الصلاۃ خیر من النوم۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو، تاکہ تو بہت اچھے الفاظ ہیں، اب تم نماز میں فجر کی اذان میں ان 2 کلمات کو بڑھا دو۔ تو اسی لیے ہم فجر کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم پڑھا کرتے ہیں۔ وبعد فلاح الاقامت قد قامت الصلاۃ مرتين، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ
قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کریں، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کریں۔ قد قامت الصلاۃ، تحقیق کی نماز کھڑی ہو گئی، اب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کہنے والے ہیں، ہے نا؟ قد قامت الصلاۃ پڑھنا ہے، کچھ بھائی لوگ تکبیر پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ کہہ دیتے ہیں، الصلاۃ قامت کا فاعل ہے، قد قامت الصلاۃ۔ وَيَتَمَهَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، سنیے نا، اور اذان ٹھہر ٹھہر کے دے، ٹھہر ٹھہر کے کہے، یتمہلو کا معنی ٹھہر ٹھہر کے، وَيُسْرِعُ فِي الْإِقَامَةِ، اور اقامت جلدی جلدی کہے، اقامت۔ وَلَا يُجْزِئُ بِالْفَارْسِيَّةِ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَذَانٌ فِي الْأَزْهَرِ، فارسی میں اذان دینا جائز نہیں ہے، دینا جائز، فارسی میں اذان دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ معلوم ہو کہ یہ اذان ہے۔ اظہر قول کے مطابق، اظہر قول کے مطابق، یعنی فارسی میں اگر عربی کا ترجمہ کر کے فارسی میں کوئی اذان دیتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، یہ جائز کیوں بھائی صاحب؟ کیونکہ اذان کے مخصوص کلمات ہیں، لہذا وہ غیر عربی میں جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں فرشتے آئے اور عربی میں اذان سکھائی، عربی میں اذان سکھائی تھی، لہذا یہی طریقہ ہم تک پہنچا ہے، تو ہمیں عربی ہی میں اذان دینا ہے، دوسرے الفاظ میں دوسری زبان میں اذان دینا جائز نہیں۔ چلیے آج کا سبق یہیں تک، دعائے خیر میں یاد، اللہ حافظ۔